1970 میں ابھی طالب علم تھا، فیض اللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ اس وقت سے لے کے اب تک اسی دشت میں موجود ہیں۔ پھر اسمبلی پارلیمنٹ میں بھی 4 مرتبہ مجھے جانے کا موقع ملا ہے، اور انہی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے ان کی حکومتوں کی اپوزیشن کی ہے، اور یہ اپوزیشن میں جب ہوتے ہیں تو پھر ہم مل کے حکومتوں کی اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی مسائل جو ہے کہ بھی ملک جن بحرانوں سے دوچار ہے، اور اسی طرح عوام میں جب نظام کے خلاف اور جو بلا جواز ایک بالادستی ہوتی ہے اس کے خلاف ایک نفرت اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، تو پھر یہ جو ایک طاقتور منبع ہے وہ حالات کا رخ موڑنے اور چیزوں کو زیر بحث لانے میں نئی سے نئی چیزیں وجود میں لاتے ہیں، اور ہم سب اسی پہ لگ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے انتظامی یونٹ چھوٹے اور صوبوں کی بات کی ہے، اور اسی طرح بااختیار بلدیاتی نظام کی بات کی ہے، تو میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد صدارتی نظام پہ بھی بحث ہو رہی ہوگی، اور اسی طرح لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا اور نئی سے نئی چیزیں لائی جائیں گی۔ لیکن میں عرض کروں کہ بھئی ہم نے اسمبلی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئینی اعتبار سے بااختیار بنانے کے لیے آئینی ترامیم دیتے رہے، لیکن نہ پیپلز پارٹی مانی، نہ مسلم لیگ مانی، نہ پی ٹی آئی کے لوگ مانے۔ اسی طرح یہ مقامی حکومتوں کا جو بااختیار نظام ہے کہ اس کے لیے پورا ایک چیپٹر کہ بھی یہ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کا نظام جو بالکل ڈیفائن کیا جائے، لیکن اس کے لیے بھی یہ تینوں جماعتیں جو ہیں کہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ترامیم نہ ہو سکیں۔ اسی طرح انتظامی یونٹس جو ہیں کہ چھوٹے ہونے کے بارے میں صوبائی اسمبلیوں سے قراردادیں آتی رہیں، پارلیمنٹ کے اندر وہ ٹیبل بھی ہوتی رہیں، لیکن وقت اور حالات کی ضرورت کو نہیں سمجھا گیا، اور جس کی وجہ سے آج 1 2 3 نہیں 18 19 20 صوبے بنانے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بھی اگر آپ ریئل ایشوز کو سمجھنے کی بجائے اس کی شاخیں کاٹتے رہیں گے اور جڑ کو ٹھیک نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو فوجی بالادستی کا یا آمریتوں کا نظام ہے یہ ناکام ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ایک ہائیبرڈ نظام جو وقفے کے ساتھ یہ آتا ہے کہ نہیں بھی یہ سیاست بکھری ہوئی ہے، سیاست بے ثمر ہے، اور سیاست میں یہ بس بام دست و گریباں رہتے ہیں، اس کی جگہ ایک مضبوط اور بااختیار حکومت ہونی چاہیے، اور جب وہ بھی مسلط کر دی جاتی ہے اس کے نتیجے میں نفرتیں اور بڑھتی ہیں، تو وہ بھی نظام اپنی جگہ بالکل ناکارہ ثابت ہو گیا۔ اب اس کا جو ایک اصل نقصان ہوا ہے کہ قومی شرازہ بکھرا ہوا ہے، تعصبات بڑھ گئے ہیں، اور کوئی کسی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو جہاں بیٹھا اپنے لیے عافیت سمجھتا ہے، جو اپنا موقف پیش کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بہترین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو آئین پاکستان ہے، یہ 1973 کا دستور ہے، ایک متفقہ قومی دستاویز ہے۔ اب ہم نے اس میں بار بار اپنی مرضی کی ترامیم لائے ہیں۔ حال ہی میں جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے، اور اس کے آنے کے بعد تو حالات کو پھر مستحکم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مستحکم ہونے کی بجائے اور زیادہ خرابی بڑھ گئی، اور زیادہ نفرتیں اور انتشار بڑھ گیا۔ اس لیے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ بھی اس وقت بااختیار مقامی حکومتوں کے نظام کی بات ہو، یا صوبوں کو انتظامی یونٹ کو چھوٹا کرنے کی بات ہو،
یہ کوئی آئین سے متصادم نہیں ہے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اصل تصور تو یہ جاتا ہے کہ بھی بلوچستان جل رہا ہے، اس پر تو کوئی ایک نیشنل کنسنسس نہیں پیدا کیا جائے، اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی آزاد کشمیر کا ایپیسوڈ آ جاتا ہے۔ اب آزاد کشمیر کا ایک ایپیسوڈ جو ہے کہ وہ انکنٹرولیبل ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا نے جو ہے کہ پوری دنیا میں آگ لگا دی ہے، تو اب اس کے بعد ایک نئی بحث میدان میں ڈال دی گئی ہے کہ لوگ اس کی طرف الجھ جائیں، اور جو اوریجنل مسائل ہیں، لیکن بلوچ صاحب ایک رائے یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ در حقیقت یہ سارے مسائل ان کی بنیاد یہ نظام کا فیلیور ہے، کہ وہ نظام ایگزسٹ نہیں کرتا۔ مظہر عباس صاحب نے جو کہا ہے کہ بھی نظام کا ہم اسی طریقے سے وقفے کے ساتھ کچھ عنوانات تلاش کر لیں اور اس کے مطابق سمجھیں کہ اس سے ساتھ کوئی نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بھئی آئین کی بالادستی اور اس کی فرما روائی کو تسلیم کیا جائے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ عدل و انصاف اور بااختیار عدلیہ کی بنیاد کو تسلیم کیا جائے۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کی جو اس کا بااختیار ہونا یہ کسی سے مل نہیں سکتا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو خود اپنا ایوالو کرنا ہوگا، اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر اگر خود جمہوریت نہ ہو، جہاں ان کو اپنی لیڈرشپ کے انتخاب کا کوئی طریقہ کار موجود نہ ہو، جہاں محض ایک پرسنالٹیز کی ایک ورشپ پیدا کر دی جائے اور اس کی بنیاد پر ہم سمجھیں کہ یہ نظام اور یہ جمہوریت کا پورا استحکام ہو جائے گا، اس لیے پارلیمانی اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے بھی خود سیاسی جماعتوں کے اندر بھی معاملات کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اس کے لیے وہ تیار نہیں کرنا ہوگا، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ نہیں تیار نہیں ہے تو پھر اسی طرح ذلت ہوتی رہے گی، ٹھیک، چلیے اسی طرح سب ان چیزوں کو برداشت کرتے رہیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ اس اعتبار سے میں مظہر صاحب کی باقی تمام چیزوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بے ثمر نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں زیر بحث ہونی چاہیے، یہ ڈسکورس کا حصہ بنے گی چیزیں۔ مقامی حکومتوں کا بااختیار بنانا جو ہے وہ ایک ناگزیر ہے، صحیح۔ اس لیے اگر محض ایک وفاق ہو یا ایک صوبے اور وہ صوبائی حکومتیں بھی جو ہیں کہ ایک موری ممبری والا کام کر رہی ہوں اور ایک مقامی حکومتوں والا سارا کام کر رہی ہوں، تو نہ لیجسلیشن ہوتی ہے، نہ کوئی معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش۔ اس لیے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے اس پہ پورا ایک کنسنسس ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی جو صوبوں کی یا انتظامی یونٹ چھوٹے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب کے لیے، بہاولپور کے لیے خود جماعت اسلامی کے اپنے منشور میں 1970 میں بھی بہاولپور کو صوبہ بحال کرنے کی چیز کہی گئی۔ پھر جنوبی پنجاب کے لیے بھی وہاں بھی ہمارے جو ممبرز تھے انہوں نے قرارداد پیش کی اور وہ بھی اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ ہزارہ میں جب صوبے کی بات اٹھی تو جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں اور ہماری صوبائی شورا میں اس کی ایک اوپن ڈیبیٹ ہوئی، اور اس میں ہزارہ کے عوام کے اس مطالبے سے اتفاق کیا گیا کہ ہزارے کو صوبہ بنایا جائے، تو اس کے ساتھ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر مرحلہ وار یہ چیزیں چلتی رہتی تو یہ لازمی طور پر ان مسائل کا کوئی حل نکل آتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کے یا انتظامی یونٹ چھوٹے کرنا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ بھی اب جو بااختیار مقتدر طبقے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت کے ساتھ ہی سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب یہ معاملہ اس طرح نہیں چلتا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ۔ عوام نہیں اس بات کو مانتے۔ بالکل ٹھیک، ویری ٹرو۔ لیکن بہت شکریہ آپ کا۔